صاف ستھرا رکھنا، اپنے ارد گرد دائیں بائیں زمین خراب نہ ہونے دینا، زمین کی حفاظت کرنا۔ زمین سے مراد ہمارے رستے، گلیاں، ہمارے دروازے کے باہر کا حصہ، یہ سارا مراد ہے۔ اب حدیث سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے میری امت کو پہلی امتوں پر 3 وجہ سے فضیلت عطا فرمائی۔ ہم کہتے ہیں نا کہ سرکار کی امت پچھلی ساری امتوں سے افضل ہے۔ کیوں افضل ہے؟ کوئی وجہ بھی تو ہوگی۔ فرمایا کہ 3 وجہوں سے اللہ نے میری امت کو دوسری امتوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ اس میں سے ایک پہلی بات یہ ارشاد فرمایا کہ پہلی بات یہ ہے، پہلی فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ ہماری صفیں فرشتوں کی صفوں سے ملتی جلتی ہیں۔ یعنی جس طرح ہم صفیں بناتے ہیں، میری امت صفیں بناتی ہے، اللہ کے فرشتے ملائکہ بھی اسی طرح صفیں بناتے ہیں۔ تو پہلی فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ ہماری امت کی صفیں ملائکہ فرشتوں کی صفوں سے ملتی ہیں۔ دوسری بات ارشاد فرمائی کہ اللہ نے دوسری فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے ساری زمین کو ہمارے لیے مسجد بنا دیا ہے۔ پہلی امتوں میں ہر جگہ پر عبادت نہیں کی جا سکتی تھی، وہ صرف اپنے عبادت خانوں میں عبادت کر سکتے تھے، کسی بھی جگہ پر عبادت نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن حضور علیہ السلام کی امت کو یہ فضیلت، یہ اعزاز ملا کہ روئے زمین پر جہاں بھی چاہیں وہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ مسجد ہو یا مسجد نہ بھی ہو، آپ مصلی بچھا کے نماز پڑھیں تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو پوری روئے زمین کو اللہ نے مسجد بنا دیا۔ اور جو تیسری بات ارشاد فرمایا کہ وَجَعَلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طُهُورًا، کہ اللہ نے میری امت کو دوسری امتوں پر فضیلت اس وجہ سے بھی عطا فرمائی کہ اللہ نے ہمارے لیے مٹی کو پاک بنا دیا ہے۔ مٹی کو پاک بنا دیا، مٹی کو ہمارے لیے پاک بنا دیا، اس وجہ سے بھی اللہ نے میری امت کو دوسری امتوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے اس مٹی کو ہمارے لیے پاک بنایا ہے تو اب ہمارا حق اور ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ جس حد تک ممکن ہو سکے ہم اس زمین کو پاک رکھیں۔ وہ بھلے ہمارے گھر کے اندر کی زمین ہو جو ہمارے صحن میں اور کمروں میں آتی ہے، یا وہ گھر کے باہر کی زمین ہو جو ہمارے گلی اور رستے یا چوک میں آتی ہے۔ اس زمین کو پاک رکھنا، صاف رکھنا، اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میری امت کی فضیلت کی وجہ ہے کہ میری امت کو دوسری امتوں پر اس وجہ سے فضیلت دی کہ میری امت کے لیے مٹی کو پاک کر دیا گیا ہے۔ یاران گرامی، اب اس میں دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا۔ اب اس زمین کو پاک کیسے رکھنا ہے؟ اس زمین کو، زمین سے مراد ہمارے گھر کے اندر کا حصہ اور ہماری گلیاں اور رستے، اس کی صفائی ستھرائی کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اتقوا اللاعنین، 2 لعنت کرنے والی چیزوں سے بچو، 2 لعنت والی چیزوں سے بچو۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 2 لعنت کرنے والی چیزیں کون سی ہیں، یا کن 2 وجہوں سے لعنت ہوتی ہے؟ یہ لعنت والی 2 چیزیں کون سی ہیں جن سے بچنے کا حکم دیا؟ قال، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلی لعنت کرنے والی چیز یہ ہے الذی یتخلی فی طریق، کہ وہ آدمی جو لوگوں کی گزرگاہ اور رستے میں پیشاب کرتا ہے۔ پہلی لعنت والی چیز کیا ہے کہ لوگوں کے گزرنے کی جگہ پر پیشاب کیا جائے، لوگوں کے گزرنے کی جگہ پر پیشاب کیا جائے۔ اب یہ بات دیکھیے، ہمارے ہاں کئی جگہوں پر باقاعدہ طور پہ دیواروں پر لکھا جاتا ہے کہ یہاں پہ پیشاب کرنا منع ہے، اور وہاں گزریں تو اتنی گندی بدبو اور اتنی اسمیل آتی ہے کہ گزرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گزرگاہوں پر پیشاب کرنے سے منع فرمایا، اور فرمایا کہ یہ لعنت کرنے والی چیز ہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو جو بیچ رستے میں لوگوں کی گزرگاہ میں یہ قضائے حاجت کرتا ہے، پیشاب کرتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض دفعہ ہم اس چیز کا خیال نہیں کرتے
راہ چلتے دیکھا پیشاب کی حاجت ہوئی تو کسی بھی نالی پہ بیٹھ گئے اور پیشاب کر دیا، یا کہیں دیکھا کہ یہ اسکول کی دیوار ہے یا کوئی دیوار جس کے ساتھ جگہ خالی ہے وہاں بیٹھ گئے۔ عام طور پر ریلوے لائن کے ساتھ ساتھ جہاں کوئی دیواریں ہوتی ہیں جو ریلوے لائن کا حصہ آبادی میں ہوتا ہے وہاں پر یہ ہم کر رہے ہوتے ہیں، وہاں پر اتنی سمیل آ رہی ہوتی ہے۔ اور اس طرح کی کئی جگہیں ہیں کہ جہاں ہمیں اپنے طور پر مناسب لگتا ہے تو ہم یہ حرکت کرتے ہیں، جبکہ آپ حیران ہوں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ایسے بندے پر جو لوگوں کی گزرگاہ پر پیشاب کرتا ہے۔ ایک بات، دوسری جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَذِلِّهِمْ کہ سائے کی جگہ پر پیشاب کرنے والا۔ اب سائے کی جگہ سے مراد کیا کہ جہاں پر لوگ بیٹھتے ہیں، بات سمجھ رہے ہیں نا، سائے کی جگہ پر، فرمایا سائے والی جگہ پر پیشاب نہ کریں اور لوگوں کی گزرگاہ پر پیشاب نہ کریں۔ اور ان دونوں جگہوں پر یہ عمل پیشاب کرنے والے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی اور فرمایا کہ ان لعنتوں سے بچو۔ کیا کہ پیشاب کرنے والی لعنت سے بچو، جہاں لوگوں نے گزرنا ہے جس راستے سے وہاں پر بھی یہ عمل نہ کرو، اور جہاں لوگ عام طور پر بیٹھتے ہیں اس جگہ پر بھی یہ حرکت نہ کرو۔ اب بیٹھنے کی جگہوں سے یہاں پر صرف ایک سایہ بتایا گیا کہ سائے کی جگہ پر، سائے جہاں پر کسی درخت کا یا کسی دیوار کا سایہ ہو۔ اب اس سے مراد ہر وہ جگہ ہے کہ جہاں لوگ بالعموم بیٹھ جاتے ہیں، عام طور پر بیٹھ جاتے ہیں، بھلے وہ کسی چوک کے اندر جگہ ہو یا عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسافر خانے اور بس سٹاپ اور ریلوے اسٹیشن یا اس طرح کی اور جو جگہیں جہاں عام طور پر لوگ بیٹھ بوٹھ جاتے ہیں، کوئی کھلی جگہ ہو یا کوئی درخت کا سایہ ہو یا کسی چھت کا سایہ ہو یا کوئی بھی ایسی جگہ جہاں لوگ عام طور پر بیٹھتے ہوں، یا وہ جگہ جہاں سے لوگوں کی گزرگاہ ہے، لوگ وہاں سے گزرتے ہوں، ان دونوں جگہوں پر پیشاب کرنے سے اللہ کے نبی نے نہ صرف منع فرمایا بلکہ یہ عمل کرنے والوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی اور فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہو اس حرکت کرنے والوں پر۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ وہ معمولی سی اور چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں جنہیں عام طور پر ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے، عام طور پر نہ انہیں گناہ سمجھتے ہیں اور نہ ہی انہیں دین کا کوئی حصہ سمجھتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ اس میں دین کی کون سی بات ہے، دین تو صرف نماز روزے کا نام ہے۔ نہیں، دین صرف نماز روزے کا نام نہیں بلکہ دین ہماری ہر قدم پر ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اب آگے سنیں، ایک اور حدیث ہے اور یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہے اور دیگر حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کے 70 شعبے ہیں، ایمان کے 70 شعبے یعنی 70 حصے ہیں ایمان کے، ان میں اعلیٰ شہادت اللہ الہ الا اللہ، ایمان کے 70 شعبوں میں سب سے بڑا شعبہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی گواہی دی جائے، لا الہ الا اللہ یا اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ کہا جائے یہ سب سے بڑا شعبہ یا یوں کہیں سب سے اعلیٰ شعبہ ہے۔ ادناہ اماطۃ الاذی عن الطریق، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایمان کے شعبوں میں، ایمان کے حصوں میں سب سے ادنا حصہ یہ ہے کہ تکلیف دینے والی چیزوں کو رستے سے ہٹا دیا جائے، رستے کی رکاوٹوں کو دور کیا جائے، رستے کھلے کیے جائیں، رستے میں رکاوٹ نہ پیدا کی جائے۔ فرمایا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اب آپ دیکھیں عجیب سی بات لگتی ہے بظاہر کہ بھئی رستہ کلیئر کرنا، رستہ تنگ نہ کرنا، رستہ کھلا رکھنا اور رستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانا، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا حصہ قرار دیا۔ فرمایا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب رستے کی تکلیف کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے؟ رستے میں کوئی پتھر، کوئی اینٹ، کوئی روڑا پڑا مل گیا، اسے ہٹا دیا، یہ تو سمجھ آتی ہے، یہ ہم عام طور پر کر بھی لیتے ہیں۔ کوئی کانٹا، کوئی کیل، کوئی تکلیف دہ اس طرح کی چیز رستے میں مل گئی، ہم عام طور پر، میں بھی ہٹا دیتا ہوں، آپ بھی، ہم عام طور پر یہ کر لیتے ہیں۔ اینٹ سائڈ پہ کر دی، روڑا سائڈ پہ کر دیا، پتھر ہٹا دیا، یہ کام تو ہم بڑی آسانی سے کر لیتے ہیں۔ لیکن یاران گرامی، اس میں کچھ اور باتیں بھی آتی ہیں، اور وہ باتیں یہ آتی ہیں کہ جب ہم رستے کی جگہ کو اپنے ذاتی استعمال میں لے آئیں،
تو یہ بھی تو رستہ تنگ کرنا ہے، گزرنے والوں کو تکلیف دینا ہے، بھلے وہ اپنی سیڑھیاں رستے کے اندر بنا لیں، ہم 4-4 فٹ ہم اپنا مکان اونچا کر لیتے ہیں اور اس کی سیڑھیاں ساری ہمارے وہ 4-5 سٹیپ ہم نے گلی کے اندر رستے کے اندر اس کے سٹیپ بنا لیتے ہیں اور رستہ تنگ کر دیتے ہیں۔ اسی طرح مارکیٹ کے اندر، بازار کے اندر دکان ہے، ایک دکان کا شٹر ہے، دکان کے شٹر سے باہر 5-6 فٹ تک دکان کا اڈا نکلا ہے، جی میرا اڈا ہے، اب وہاں پر بھلے وہ خود استعمال کر رہا ہے اس اڈے کو دکاندار، یا اس نے رینٹ پر کسی برگر شوارمے والے کو دے دیا ہے، اب یہ کیا ہے؟ رستہ تنگ کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کے 70 شعبے ہیں، اور ان 70 شعبوں میں سب سے بڑا شعبہ یہ ہے کہ اللہ کی توحید کی گواہی دی جائے، اور ان میں سب سے ادنا یہ ہے کہ رستے کی رکاوٹوں اور رستے کی تکالیف کو ختم کیا جائے۔ آپ حیران ہوں گے کہ فقہا نے، فقہ کی یہ کتابوں کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے، فقہا نے لوگوں کی گزرگاہ پر نماز پڑھنے سے بھی منع فرمایا ہے، کہ جہاں سے لوگوں کا گزر ہو اور لوگ آتے جاتے ہوں، لوگوں کے گزرنے کی جگہ ہو، وہاں نماز پڑھنے سے بھی منع کیا ہے۔ تو اب جس جگہ پر نماز پڑھنے سے بھی منع کیا گیا ہو کہ یہ لوگوں کی گزرگاہ ہے، لوگ تنگ ہوں گے، گزرنے میں دشواری ہوگی، یہاں نماز نہ پڑھیں بلکہ الگ جگہ پر نماز پڑھیں، تو جس جگہ سے نماز پڑھنے سے منع کر دیا گیا کہ لوگوں کی گزرگاہ پہ نماز نہ پڑھیں، تو وہاں ہم پھٹے رکھ کے دکانیں لگائیں، وہاں پھٹے رکھ کے ہم اپنے کاروبار کریں، وہاں ریڑیاں رکھ کے ہم اپنے بزنس چلا رہے ہوں، یا وہاں ہم نے سیڑھیاں گلی کے اندر تک پھیلا دی ہوں، تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن سے سختی سے منع فرمایا، اور میں نے وہ ترتیب کے ساتھ احادیث آپ کے سامنے پڑھ بھی رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بندوں پر لعنت فرمائی کہ جو لوگوں کی گزرگاہ کے لیے پریشانی کا سبب اور رکاوٹ کا سبب بنتے ہیں۔ یاران گرامی، یہ وہ باتیں تھیں کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کی آلودگی، یعنی زمین کو صاف ستھرا رکھنے کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ یہاں تک کہ ایک شرعی مسئلہ ہے، فقہی مسئلہ ہے کہ جس جاندار کا گوشت پاک ہوتا ہے اس کا تھوک بھی پاک ہوتا ہے، جس کا گوشت پاک ہے اس کا تھوک بھی پاک ہے۔ اب بکری، اس کا گوشت پاک ہے تو اس کا تھوک بھی پاک ہے۔ بکری اگر آپ کو منہ لگا دے اور اس کے منہ کا لعاب کپڑوں کو لگ جائے تو کپڑا ناپاک نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ جو لعاب ہے یہ گوشت سے بنتا ہے، تو جس کا گوشت پاک ہے اس کا لعاب بھی پاک ہے۔ کتا، اس کا گوشت ناپاک ہے تو اس کا لعاب بھی ناپاک ہوگا، اس کا لعاب اگر کپڑے کو لگ جائے، جسم کو لگ جائے تو جسم ناپاک ہو جائے گا۔ تو ہم انسان ہیں، انسانوں کا گوشت بھی پاک ہے، حلال نہیں ہے، پاک ہے۔ پاک ہونا اور چیز ہے، حلال ہونا اور چیز ہے۔ مٹی بھی پاک ہے لیکن حلال نہیں، آپ کھا نہیں سکتے۔ انسانی گوشت یہ بھی پاک ہے لیکن حلال نہیں ہے، حرام ہے، آپ کھا نہیں سکتے۔ اچھا، انسان کا گوشت پاک ہے تو ظاہری بات ہے اس کا لعاب بھی پاک ہے۔ اب اگر کوئی کسی کپڑے پر تھوک لگ گیا یا کسی نے تھوک پھینکا، وہ کپڑے کو لگ گیا، اس سے کپڑا ناپاک نہیں ہوگا، کپڑا ناپاک نہیں ہوگا۔ البتہ سائنس یہ کہتی ہے کہ تھوک کے اندر انسان کے جراثیم ہوتے ہیں جو کہ بعد میں بیماری کا سبب بنتے ہیں، یہ سائنس کہہ رہی ہے۔ سائنس تو یہ ثابت کر رہی ہے اور ابھی کہہ رہی ہے، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے اس بات سے منع فرما دیا اور فرمایا، اب حدیث سنیں، یہ حدیث مسند احمد کے اندر موجود ہے، فرمایا اذا تنخم احدکم فی المسجد فلیغیب نخامتہ، ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی بندہ مسجد میں تھوک دے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ اپنا لعاب اور اپنا تھوک وہاں سے صاف کر دے۔ یعنی کسی جگہ پر تھوکنے سے منع فرمایا کہ کسی بھی مبارک جگہ پر، معتبر جگہ پر، اب مسجد میں تھوکنے سے مسجد ناپاک نہیں ہوتی۔ بات یہ مسئلہ میں نے شرعی اس لیے عرض کیا پہلے کہ مسجد میں تھوکنے سے مسجد ناپاک نہیں ہوتی، لیکن چونکہ مسجد وہ جگہ ہے جہاں اکثر لوگ آتے جاتے ہیں، یہ ایک پبلک پلیس ہے، لوگوں کے آنے جانے کی جگہ ہے، تو لوگوں کے آنے جانے کی جگہ کو اس طرح کی مکروہ چیزوں سے پاک کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی تم میں سے کوئی یہ حرکت کر دے یا اس سے ایسا ہو جائے
تو پھر اسے چاہیے کہ فوراً اسے صاف کر دے، جگہ وہ ساری کلیئر کر دے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس پبلک پلیس پر یعنی عوامی جگہ پر تھوکنے سے بھی منع فرمایا کہ اس سے بھی لوگوں کو کراہت ہوتی ہے، لوگ اس سے نفرت محسوس کرتے ہیں، اس وجہ سے یہ عمل بھی اس جگہ پر نہ کیا جائے جہاں لوگوں کا اکثر آنا جانا ہوتا ہے، جو پبلک پلیس ہے، عوامی جگہ ہے۔ یاران گرامی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح اپنے پانی کو صاف ستھرا رکھنے، اپنی ٹینکیاں، اپنے برتن جن میں پانی رکھا جاتا ہے، ٹب اور جو بھی برتن ہیں پانی کے استعمال کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی صاف ستھرا رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ بلکہ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یبولن احدکم فی الماء الدائم، ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی بندہ کھڑے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرے۔ لا یبولن احدکم فی الماء الدائم ولا یغتسل فیہ من الجنابہ، نہ جنابت کا غسل کرے کھڑے ہوئے پانی میں۔ جنابت کا غسل یعنی اگر غسل فرض ہو گیا تو طہارت کے لیے جو غسل کیا جاتا ہے اسے غسل جنابت کہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں چیزوں سے منع فرمایا، فرمایا کہ کھڑے ہوئے پانی میں نہ طہارت والا غسل کیا جائے اور نہ ہی کھڑے ہوئے پانی میں پیشاب کیا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ دیکھتے ہیں، اب میں اس کی زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، آپ سمجھ جائیں کہ ہماری صحت کے لیے ہمارے ارد گرد پانی کو صاف ستھرا رکھنا اور پاک رکھنا اور صاف ستھرا رکھنا کتنا ضروری ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کتنی تفصیل کے ساتھ ایک ایک چیز ارشاد فرمائی۔ فرمایا کہ کھڑے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرو، اور دوسرا فرمایا کہ کھڑے ہوئے پانی میں جنابت کا غسل نہ کرو۔ اگر آپ پاک ہیں، آپ کے جسم پر کوئی گندگی نہیں ہے تو پھر وہ پانی استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن اس طرح نہ استعمال کیا جائے۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رستے سے گزرے اور سرکار کے صحابی حضرت سعد رضی اللہ عنہ وہ وضو کر رہے تھے، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے محسوس کیا کہ یہ وضو کر رہا ہے اور پانی زیادہ بہا رہا ہے، یعنی پانی ضائع کرنے سے چونکہ گندگی پھیلتی ہے، فرش خراب ہوتا ہے، رستہ خراب ہوتا ہے، جگہ خراب ہوتی ہے، کیچڑ ہوتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا۔ حضرت سعد وضو کر رہے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ یہ پانی زیادہ استعمال کر رہے ہیں، تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا ما ھذا الصرف، کہ سعد یہ جو تم کر رہے ہو یہ فضول خرچی نہیں ہے، یہ جو پانی زیادہ استعمال کر رہے ہو یہ غلط نہیں، یہ فضول خرچی نہیں۔ تو حضرت سعد کے ذہن میں یہ تھا کہ میں تو وضو کر رہا ہوں، تو وضو میں تو جتنا زیادہ پانی بہاؤں گا اتنا زیادہ اچھا ہے کہ زیادہ طہارت ملے گی، تو شاید وضو کرنے میں اگر پانی زیادہ استعمال کر رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہوگا، یہ حضرت سعد کا خیال تھا۔ تو انہوں نے آگے کہا افی الوضوء اسراف یا رسول اللہ، یا رسول اللہ وضو کے اندر بھی فضول خرچی ہوتی ہے، یعنی وضو کرتے ہوئے بھی پانی زیادہ بہائیں تو یہ بھی فضول خرچی ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا قال نعم وَإِن كُنْتَ عَلَى نَهْرٍ جَارٍ، ارشاد فرمایا کہ ہاں وضو کرتے ہوئے بھی پانی زیادہ بہانا یہ بھی فضول خرچی ہے، اگرچہ تم ایک جاری نہر کے کنارے سے وضو کر رہے ہو تو اس وقت بھی پانی زیادہ استعمال کرو، یہ بھی فضول خرچی کے اندر آئے گا۔ یاران گرامی، آپ اندازہ کریں کہ نہر کا پانی تو ویسے ہی چل رہا ہے، اب نہر سے ہم ذہن میں آتا ہے نا اتنا پانی ہے تو میں کوئی 2 ٹپ یا 2 لوٹے زیادہ استعمال کر لوں گا تو کیا ہوگا، ذہن میں خیال آتا ہے نا کہ اتنا پانی، عام پانی، پوری نہر گزر رہی۔ سرکار نے فرمایا کہ نہیں، بھلے پوری نہر گزر رہی ہو، چل رہی ہو، اور اس بھری نہر میں سے بھی اگر وضو کرنا ہے تو اس میں بھی فضول خرچی نہیں کرنی، پانی ضائع نہیں کرنا اور پانی فضول بہانا نہیں ہے۔ یاران گرامی، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو عام طور پر ہمیں معمولی سی لگتی ہیں اور لگتا ہے کہ ان کے لیے یہ کوئی اتنی اہم نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کا بھی خیال رکھنے کا کتنی تفصیل کے ساتھ فرمایا، اور بعض دفعہ تو کتنے سخت احکامات ارشاد فرمائے۔ یہ پیچھے میں نے جو حدیث پڑھی، اللہ نے لعنت فرمائی ایسے لوگوں پر کہ جو لوگوں کی گزرگاہ تنگ کرتے ہیں، لوگوں کا رستہ تنگ کرتے ہیں۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ام المؤمنین، آپ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل فرماتے یا وضو فرماتے تو کتنا کو پانی استعمال کیا کرتے تھے، کتنے سے پانی سے سرکار یہ وضو یا غسل کیا کرتے تھے؟ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ارشاد فرمایا
कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व यगतसिलु बिस्सा, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सा पानी से गुस्ल कर लिया करते थे। एक सा कितना होता है? तकरीबन 4 किलो। हैरत वाली बात है, तकरीबन 4 किलो ये वजन बनता है एक सा का। एक सा पानी से सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल कर लिया करते थे। और व यतवद्दउ बिल मुद, और एक लोटे से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुज़ू फरमा लिया करते थे। मुद कहते हैं आम जो इस्तेमाल का छोटा बर्तन, तो एक छोटे बर्तन इस्तेमाल के बर्तन से अल्लाह के नबी वुज़ू कर लिया करते थे। और एक सा यानी तकरीबन 4 किलो पानी से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल कर लिया करते थे। अब सर्दियाँ आ रही हैं ना, हमारे यहाँ चूँकि मसाजिद के अंदर गीज़र तकरीबन तमाम मसाजिद में लगे, हम क्या करते हैं, मस्जिद में आके चूँकि गरम गरम पानी आता है, पाँव ठंडे हो रहे होते हैं, हाथ भी ठंडे हो रहे होते हैं, तो टूटी खोली और उसके नीचे यूँ दोनों पैर करके और हाथ यूँ करके बैठ रहे और साथ वाले से गप्पे मार रहे हैं और वो गरम गरम पानी आ रहा है और उससे इंजॉय कर रहे हैं, लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। और हमें लगता है कि शायद ये गलत नहीं है, ये बुराई नहीं है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि ये तो मस्जिद की बात है, हम अपने घर में भी हों, जिसका बिल हमने देना है, मोटर हमने लगवाई, बोर हमने करवाया, ज़्यादा चलेगी तो उसका बिल भी हमने देना है, तो वहाँ पर भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजूल खर्ची से और ज़्यादा इसराफ से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। यारान ग्रामी, अब आए मैं बात को समेटने की तरफ आता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पानी के टब और टैंकियाँ, इनको भी साफ़ रखने का हुक्म इरशाद फरमाया। और शायद हम इनमें बहुत कम गौर करते होंगे, और हम अगर टैंकी पानी वाली बर्तन या टैंकियाँ साफ़ रखें भी तो हम अपनी ज़रूरत की वजह से साफ़ रखते होंगे कि पानी गंदा आने लग गया या पानी से स्मेल आने लगी, ऊपर चढ़ के देखो टैंकी तो नहीं कि ख़राब हो गई, कोई चीज़ तो नहीं गिर गई, वरना उसके अलावा साल हर साल गुजर जाता है कि हम वही पानी इस्तेमाल करते चले जाते हैं, पी भी लेते हैं और इस्तेमाल भी कर रहे होते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अब ये हदीस सुने, सही मुस्लिम की हदीस है। अल्लाह के नबी ने फरमाया गत्तुल इनाआ व औकुस सिक़ा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपने पानी के बर्तन ढांप के रखो, व औकुस सिक़ा, और जिन बर्तनों से पानी पीते हो, इस्तेमाल करते हो, उनको साफ सुथरा रखो। 2 चीज़ों का हुक्म, ढांप के रखो पानी, और जो जहाँ से पानी इस्तेमाल करते हो, वो टैंकी हो, वो टब हो, वो कूलर हो पानी वाला, वो जग हो या गिलास हो, कोई भी चीज़ हो, फरमाया कि जिन जिन चीज़ों से भी पानी इस्तेमाल करते हो उसको साफ़ सुथरा भी रखो और उसको ढांप कर भी रखो। यारान ग्रामी, अब अंदाज़ा लगाएं, मैं जहाँ से बात शुरू की थी मैं उधर ही बात ला के इसको मुकम्मल करता हूँ कि हम समझते हैं कि दीन सिर्फ नमाज रोज़े का नाम है, नमाज पढ़ लें, इबादत कर लें, सिर्फ इबादत की हद तक दीन है और दीन सिर्फ इबादत का नाम है, इससे ज़्यादा नहीं। मैंने अर्ज़ किया कि दीन हमारे हर कदम पर हमारी रहनुमाई करता है, हमारे ज़िंदगी के हर शोबे पर, और हमारी छोटी छोटी ज़रूरियात पर भी दीन के अहकामात मौजूद हैं। आप अंदाज़ा लगाएं कि जहाँ इस्तंजे के लिए बैठने का तरीका भी बयान किया गया हो, आप बताएं कि इससे बढ़कर और क्या डिटेल होगी जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए बयान फरमाए। यहाँ तक बयान किया गया कि जब तुम तहारत खाने में जाओ और इस्तंजे के लिए, क़ज़ाए हाजत के लिए बैठो, तो फरमाया कि अपने उल्टे पैर पर, खब्बे पाँव पर, उल्टे पैर पर वजन डालकर बैठा करो, यानी इस तरफ थोड़ा सा झुक कर बैठा करो, और इससे क़ज़ाए हाजत में आसानी होगी। और फरमाया कि अपना मुंह टेढ़ा रखो, यानी ऐसा नहीं कि जब पेशाब के लिए बैठो तो सीधा मुंह ना रखो, बल्कि एक तरफ मुंह रखो और इस उल्टे पैर पर वजन डालकर बैठो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहाँ तक तरीके बयान फरमाए। यारान गिरामी, आज मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर, अखबारात में जो हफ्तावार मैगज़ीन्स छपती हैं, उनमें माहौलियाती आलूदगी के मुतालिक जगह जगह सेमिनार भी हो रहे हैं, लेक्चर भी हो रहे हैं, कालम लिखे जा रहे हैं, टीवी पर इसके प्रोग्राम्स हो रहे हैं कि हम अपने माहौल को किस तरह साफ़ सुथरा रख सकते हैं, अपने माहौल को किस तरह साफ़ सुथरा रख सकते हैं। उसके लिए हुकूमत भी अपना किरदार अदा करती है और वो अपने ताईं कोशिश करते हैं। लेकिन एक बात याद रखें
کہ یہ صفائی ستھرائی اس وقت تک ممکن نہیں ہو سکتی جب تک ہم میں سے ہر بندہ اپنی ذمہ داری محسوس کرتے ہوئے اپنی صفائی ستھرائی کا خیال نہیں کرتا، اپنے ارد گرد کو صاف ستھرا نہیں رکھتا۔ ہمارے ہاں جب قربانی کا موقع آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جانور ذبح کرتے ہیں، جانور ذبح کر کے اس کی اوجڑی اور انتڑیاں وہ ساری کی ساری لا کے ادھر باہر چوک میں پھینک دیتے ہیں یا اپنے دروازے کے باہر کی طرف لا کے ڈھیر کر دیتے ہیں۔ اب وہ اس کی اتنی گندی سمیل پھیلتی ہے کہ عید گزرتی ہے کہ پھر عید کے بعد پورا ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ تک گلیوں سے بدبو اور سمیل ختم نہیں ہوتی۔ اب آپ اس بات سے اندازہ لگائیں، کبھی غور کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے والے دن غسل کرنے کا حکم کیوں ارشاد فرمایا کہ جب بھی جمعے کی نماز کے لیے آؤ تو غسل کر کے آیا کرو، عید کی نماز کے لیے آؤ تو نہا کر آیا کرو؟ کیوں فرمایا؟ اس وجہ سے فرمایا کہ جمعے کے اندر زیادہ لوگ جمع ہوتے ہیں، عید کے اندر زیادہ لوگ جمع ہوتے ہیں، تو نہا کے آؤ گے تو لوگوں سے ملنا جلنا ہوتا ہے، کسی سے گلے ملنا ہے، کسی سے سلام لینا ہے، تو ایک بندے کو دوسرے سے سمیل نہیں آئے گی، بدبو نہیں آئے گی، کراہت نہیں ہوگی، اس وجہ سے حکم فرمایا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعے غسل کیا کرتے تھے، اور جو جمعے کے لیے غسل کرتے اسی غسل سے سرکار جمعے کی نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ اب یہ اور تفصیل ہے، اس کا مطلب کیا کہ ایسا نہیں کہ جمعے والے دن فجر کے ٹائم غسل کر لیا اور پھر جمعے کے ٹائم پہ آ کے دوبارہ وضو کر کے جمعہ پڑھا، ایسا نہیں تھا، بلکہ جمعے سے تھوڑی دیر پہلے غسل کرتے تھے اور اسی غسل والی طہارت سے سرکار جمعے کی نماز پڑھاتے تھے۔ کیوں؟ تاکہ وہ جو تازہ غسل کر کے پھر میں لوگوں کے درمیان آؤں، تاکہ میں نے لوگوں سے ملنا جلنا ہے اور لوگوں نے آپس میں بھی ملنا جلنا ہے، تو ایک دوسرے سے کراہت محسوس نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ پیاز کھانے اور لہسن کھا کے آنے والا ہماری مسجد کے قریب بھی نہ آئے۔ جس نے کچا پیاز کھایا ہو یا کچا لہسن کھایا ہو، فرمایا کہ وہ ہماری صفوں کے قریب بھی نہ آئے۔ کیوں؟ کیونکہ ظاہری بات ہے کچا پیاز کھائیں یا لہسن کھائیں تو اس کی سمیل منہ سے آتی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا۔ تو جو نبی منہ کی ہلکی سی سمیل برداشت نہیں کرتے اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہماری مسجدوں کے قریب بھی نہ ہو، حالانکہ وہ نبی تو مسجدیں آباد کرنے کا حکم دینے آئے ہیں، وہ نبی تو لوگوں کو مساجد کے اندر آنے کا حکم دینے کے لیے آئے، لیکن وہی نبی کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہارے منہ سے بدبو آ رہی ہے تو ہماری مسجدوں کے قریب بھی نہ آنا۔ تو جو نبی منہ کی ہلکی سی سمیل برداشت نہیں کرتے اور اس سے منع فرما رہے ہیں، تو وہ جو ہم پورے محلے کو گندا کر کے اور جگہ جگہ پر کوڑے کے ڈھیر، جہاں کھلی جگہ ملتی ہے، کھمبا ملتا ہے، یہاں وہاں کچرا پھینکنا شروع کرتے ہیں، کوڑے کے ڈھیر جگہ جگہ پر لگا دیتے ہیں، اور بعد میں پھر ٹاؤن کمیٹی اور حکومت کو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں جی آندے ہی نہیں گئے، صفائی نہیں کرتے ہیں، کوڑا پھینکا کس نے ہے؟ ہم نے پھینکا ہے نا۔ تو یاران گرامی، جو نبی منہ کی ہلکی سی سمیل برداشت نہیں کرتے تو وہ نبی یہ برداشت کریں گے؟ کیسے اجازت دیں گے کہ آپ اپنے پورے علاقے کو، پورے محلے کو گندا کر دیں اور پورے محلے سے بدبو اور سمیل آتی رہے؟ تو یاران گرامی، بس ادھر ہی بات کو سمیٹ دیتے ہیں۔ مضمون میرے پاس مزید بھی باقی ہے اسی عنوان پر کہ ہمیں چاہیے، بس میں بات سمیٹ رہا ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھیں، اور یہ ایک اچھا شہری ہونے کی علامت تو ہے، ایک اچھا پاکستانی ہونے کی علامت تو ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک اچھا مسلمان ہونے کی بھی علامت ہے۔ ہاں، اللہ کے نبی جو پہلے میں نے حدیث پڑھی نا کہ سرکار نے فرمایا کہ ایمان کے 70 شعبے ہیں، اور ان شعبوں میں سب سے ہلکا اور سب سے ادنا جو شعبہ ہے وہ یہ ہے کہ رستے کی تکلیفوں کو ختم کیا جائے، رستے کی دشواریاں اور تنگیوں کو ختم کیا جائے۔ تو یاران گرامی، یہ صفائی ستھرائی، طہارت، پاکیزگی، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ الطہور شطر الایمان، سرکار نے فرمایا یہ صفائی ستھرائی ایمان کا حصہ ہے۔ تو ایک اچھا مسلمان بھی کوئی تبھی بن سکتا ہے کہ جب وہ ان تمام چیزوں کا خیال رکھے، اپنے گھر کو، اپنے کمرے کو، اپنے آپ کو اور اپنے محلے کو۔ جب ہم اپنے اپنے دروازے کے سامنے اپنے اپنے محلے کو صاف ستھرا رکھیں گے تو پھر آہستہ آہستہ ہمارا پورا علاقہ خود بخود صاف ہوگا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 مقامات پر اس کی تلقین فرمائی، اس کا حکم ارشاد فرمایا۔ اور جو اس سے زیادہ اہم اور ضروری بات اور بڑے سخت الفاظ جو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائے کہ لوگوں کی گزرگاہ پر پیشاب نہ کیا جائے۔ فرمایا یہ لعنت ہے اللہ کی اس بندے پر کہ جو ایسی جگہ پر پیشاب کرتا ہے جہاں لوگوں کا گزر ہوتا ہے، رستے میں پیشاب کرنے والا، رستے میں بیٹھ کر نالی پہ ایسی پیشاب کر دے۔ تو
اس سے اور سائے والی جگہ جہاں لوگ عام طور پر آ کے بیٹھ جاتے ہیں، ان دو جگہوں پر پیشاب کرنے والوں پر اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی۔ ہمیں چاہیے کہ بالخصوص ان دو کاموں سے بچیں، اور صفائی ستھرائی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ایک اچھا شہری، اچھا پاکستانی اور ایک اچھا مسلمان تبھی ہم بن سکتے ہیں کہ جب ان تمام چیزوں کا خیال اور لحاظ رکھیں۔ میں کوشش کروں گا کہ اگلے ایک دو جمعے بھی اسی طرح کے عنوان پر بات کروں۔ ہم پچھلا ربیع الاول گزرا ابھی چند ہفتے پہلے، تو ربیع الاول شریف میں بڑے جذباتی اور بڑے یوں کہہ لیں کہ آپ کے مزاج کے متعلقہ مضمون بیان ہوتے رہے، جن سے آپ خوش بھی ہوئے، سبحان اللہ بھی بلند بلند آواز سے کئی نعرے بھی لگے، بڑا ذوق اور ایمان تازہ ہوا۔ سبحان اللہ، بڑی اچھی بات ہے، لیکن یہ چیزیں وہ ہیں کہ جو ہماری زندگی کی ضرورتیں ہیں۔ اس میں زیادہ سبحان اللہ نہیں ہوتی، نعرے نہیں لگتے، لیکن کوئی بات نہیں، ضرورت بھی نہیں ہے۔ ضرورت یہ ہے کہ ان باتوں کو ذہن میں اور دل میں جگہ دیں اور اپنی عملی زندگی میں اس پر کام کریں، عملی زندگی میں کام کریں۔ حکومت لاکھ سیمینار کرتی رہے، اس پر انتظامات کرتے رہیں، اویئرنیس دیتے رہیں، کچھ نہیں ہوگا جب تک ہم خود عملی طور پر اس پر عمل شروع نہیں کرتے، جب تک ہم خود اس پر کمر بستہ نہیں ہوتے، اس کا کوئی حل نہیں نکلے گا۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس پر قدم اٹھائیں اور اپنے علاقے کو صاف ستھرا رکھیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق